تو کیا لگتا ہے ہر دوسرا گھر جو ہے وہ سولر کی طرف جا رہا ہے؟ جی اچھی بات ہے. تو لیکن بوجھ تو پھر بڑھے گا، حکومت کے پاس بجلی کو خریدے گا کوئی نہیں. بات نہیں، حکومت کا کام ہے معیشت کو ٹھیک کرے نا. آج بھی آپ کی فی کس جو بجلی کی کھپت ہے وہ سال کے 450 یونٹ ہے. انڈیا میں 1400 یونٹ ہے. آج آپ دنیا کے کم ترین کھپت والے ممالک میں ہیں، کیونکہ آپ کی معیشت نہیں رہی. معیشت گرو کرے گی تو آپ کو اس سے زیادہ بجلی لگانی ہے. اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کی رہائی کے حوالے سے وہ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھایا ہوا ہے؟ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو اپنی مرضی سے بیٹھا ہو. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب فیصلہ کریں گے انہوں نے باہر آنا ہے، وہ آسانی سے باہر آ سکتا ہے، بس لینڈنگ بنی گالا نہیں ہوگی، وہ کسی باہر کے ملک میں ہوگی. میرا نہیں خیال یہ ممکن ہے. کوئی سیاسی آدمی ایسا فیصلہ نہیں کرتا. ان کی سیاست اس بات پہ قائم ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. نہیں رہیں گے تو سیاست ختم ہو جائے گی. تو پاکستان ان طریقے کو عمران خان صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی، کو ملک سے باہر بھیجنا بھی مشکل کام ہے. کیوں؟ یہ کوئی ملک قبول نہیں کرے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. صحیح. تو اگلا الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے. تو یہ وہ انجم نجومی سے پوچھیں جی. میرا نجوم کا علم میرے پاس نہیں ہے. سیاستدان دور اندیش ہوتے ہیں، تو میں آپ کی دور یہاں پہ اندیشی سیاست ختم ہو گئی ہے. ملک میں کوئی سیاست آپ تو نہیں. کر رہے ہیں نا اپنی جماعت کے ہم ساتھ، جماعت کی حد تک کر رہے ہیں نا. پیشن گوئی والے کام چھوڑ دیے ہم نے. چیزیں ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے. سر یہ آپ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اگلا الیکشن فیئر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی الیکشن فیئر ہوا ہے کہ میں اگلے کا پوچھا ہے، میں نے پچھلوں کی سر بات میں نہیں. پچھلے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اگلے بھی نہیں ہوں گے. تو آپ کی پارٹی جو اتنی محنت کر رہی ہے، ہمارے عوام کے سامنے اپنا پیغام رکھنا ہے. ہم نے جمہوری عمل کی بات تو آپ کرنی تو ہے. پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نہیں، فیئر نہیں ہوں گے. کسی کا الیکشن ہمیشہ کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو جتانے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کمزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ تماشا ہے، یہ سرکس ہے. تو ہم بھی اور یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے کبھی. تو ہمارا ملک چلا گیا تھا، ایک آدھا ملک چلا گیا تھا، آدھے سے زیادہ 60% ہماری آبادی علیحدہ ہو گئی تھی اس بنیاد پر کہ ہم نے الیکشن کے رزلٹ کا احترام نہیں کیا تھا. بالکل. ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. ہر الیکشن کو آگے پیچھے کرتے تو رہتے. اگر اب بھی نہیں سیکھا تو یہ بھی تو اب سیکھنا پڑے گا. میرے خیال ہے اب وہ جو اسپیس تھی ختم ہو گئی ہے. عوام کا انقلاب دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب بھی اب آپ دیکھیں ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے ہمیشہ، اور وہ معیشت سے جڑا ہوگا. مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، جو بڑھتی جا رہی ہے. تو فائدہ تو اس کو عمران خان صاحب کو ہی ہوگا. نہیں، فائدہ ہی نقصان سب کا ہوگا. یہاں فائدے کی بات ہے ہی نہیں. جب ملک کے حالات خراب ہوں گے سب کا نقصان ہے. پاکستان پیچھے ڈیفالٹ ہو گیا تھا یا ہونا تھا؟ پاکستان ٹیکنیکلی اب ڈیفالٹ میں ہے. اب بھی ہے. جب آپ آئی پی پیز کے معاہدے آنر نہیں کریں گے تو اب ڈیفالٹ میں ہے. تو یہ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور بھی بہت چیزیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ کی کیا پالیسیز ہے، معیشت کو گرو کیسے کریں گے، کہاں لے کر جائیں گے. آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ نے ایسا کچھ پالیسیز متعارف کروائیں؟ میں 10 مہینے کے لیے تھا. میں جو کام کر سکا میں نے کیا. کیا کیا کام کیا سر؟ جی کیا کیا کام میں نے جو میری جماعت نے منصوبے شروع کیے تھے ان سب کو مکمل کیا. ان کو جاری، پالیسیز کو جاری رکھا. ملک کے ہم نے ٹیکس پہ ریفارم کیے، ہم نے آئینی ترمیم کی. آئی ایم ایف کے ساتھ ختم ہو چکا تھا. نہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہم نے مکمل کر دیا تھا اس وقت تک. مکمل کر دیا تھا، یعنی کہ قرضے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ابھی اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس وقت نہیں تھی، لیکن چونکہ ملک گرو کر رہا تھا تو قرضہ آپ کو اس لیے چاہیے کہ جب آپ گرو کرتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ قرضہ آپ کو لینا پڑتا ہے. آپ کی جماعت جس جماعت کے وزیر اعظم تھے ملک گرو کر رہا تھا آپ کے مطابق؟ جی بالکل گرو، میرے مطابق نہیں، نمبر کے مطابق. تو پھر آپ علیحدہ کیوں ہوئے؟ 6 یہ میں 18 کی بات کر رہا ہوں نا. میں 17-18 کی میں بھی بات کر رہا ہوں. جی میں علیحدہ ہوا ہوں 2022 میں، 23 میں بلکہ. کیا پارٹی کی پالیسیز چینج ہو گئی تھی؟ میری پارٹی کی جو پالیسی تھی، ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ پہلے دن سے. میاں میرا نواز شریف اصول ووٹ کو عزت دو کا ہے، ٹھیک ہے، اقتدار کو عزت دینے کا نہیں ہے. جب مسلم لیگ نے ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، پاور پالیٹکس، جو کچھ عوام نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کیا اب دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ آج بھی بن سکتے ہیں.
آج ان کی کیوں نہیں حکومت ہے, اپنے بھائی کو کہیں چھوڑو, چھوڑ دیں گے ان ان کے کو بھائی. ووٹ مل جائیں, کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ پہلے انہوں نے کہا آپ اسٹیبلشمنٹ جو سننے میں آ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ اور تمام اتحادی جماعتیں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں نہیں تھی, اس لیے آفر شہباز نہیں شریف تو صاحب پھر کو نہ دیا. حکومت میں شامل ہوتے. میاں صاحب کب حکومت میں بھائی شامل؟ اگر وہ, میں یہی کہ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ بن سکتے ہیں, دیکھا بالکل بن سکتے ہیں. آج خواہش کے اظہار کریں میں بننا چاہتا ہوں, بالکل بن جائیں گے, ورنہ ملک میں کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکے گا. آپ وزیر اعظم دوبارہ کب بنیں گے؟ مجھے نہ پہلے شوق تھا نہ آج شوق ہے. میری سیاست میں ہمیشہ ایک ہی اصول رہا ہے کہ اگر میں کوئی کام کر سکتا ہوں, مجھ میں وہ قابلیت یا تجربہ ہے جس سے میں ملک کو کچھ دے سکتا ہوں, تو میں تیار ہوں. میں نے کبھی وزارت نہ مانگی ہے, نہ مجھے شوق ہے, نہ وزارت عظمیٰ کا شوق ہے. لیکن اگر ملک کی بات ہے کہ میں کچھ دے سکتا ہوں, میرا 35 سال کا تجربہ ہے, اس سے ملک کو میں کچھ دے سکوں تو میں حاضر ہوں. عمران خان کی دور حکومت میں ہیلتھ کارڈ شروع کیا گیا, اور بھی کئی کام شروع کیے گئے, وہ کیا آپ کو لگتا ہے اب بند ہو چکے ہیں, وہ دوبارہ شروع کرنے چاہیے؟ پلاسٹک کے کارڈ سے ہیلتھ کا نظام نہیں آتا. ہاں, بڑی بات کہہ دی آپ نے, پلاسٹک کے تو بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, لوگوں نے ہیلتھ کارڈ پہ آپریشنز کروائے ہیں, اسٹنٹ وغیرہ ڈلوائے ہیں, تو آپ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا. بالکل چند کا فائدہ ہو گیا نا. ہاں, تو کیا پھر ہیلتھ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہیلتھ ہے؟ پالیسی پہلی بات ہے کہ آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر دینی ہے جو سب کے پاس جائے. تو فنڈامنٹل عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی سارے بی ایچ یو خالی پڑے تھے, آج بھی خالی پڑے ہیں. ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں, نرسیں نہیں ہیں, ہسپتالوں میں گندگی ہے, فیسلٹیز نہیں ہیں. تو پلاسٹک کے کارڈ بانٹنے سے یہ نہیں ہوگا. تو آپ نے حکومت کے پیسے سارے وہاں ضائع کر دیے. چند افراد کو بالکل فائدہ ہوا, لیکن ملک کی اکثریت کو فائدہ نہیں ہوا. ملک کی اکثریت آج بھی غربت کی سطح سے نیچے ہے. تو اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کریں تو بالکل آپ کو کرنی چاہیے ایک حد تک, لیکن اس کے بعد آپ نظام کو درست کریں, ہیلتھ کے نظام کو درست کریں. یہ سب کچھ آپ کریں گے تھرو بیوروکریسی, تو بیوروکریسی کرنے دیتی ہے, کیونکہ آپ نے تو دیکھی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ہسپتال کی حالت ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے اپنے بیوروکریٹس کو کہنا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہیں. یہ آپ کرپشن بول رہے ہیں کہ آپ کا مائک بول رہا ہے؟ بتائیں نا. میں بول جی, رہا. تو بیوروکریسی بھی ٹول, جس طرح مائک ہے نا ایک ٹول ہوتا ہے. اگر آپ میں طاقت ہوگی, آپ میں صلاحیت ہوگی, آپ کو بات کی سمجھ ہوگی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو خود کام نہیں آتا اور آپ کرپشن کر رہے ہوں, آپ کے اندر قابلیت نہ ہو, آپ سفارشیں کرائیں سارا دن, نظام کو نہ چلائیں, اصول پہ نہ چلیں, تو پھر بیوروکریسی کیا کر لے گی؟ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. آپ 1 روپے کی چوری کریں گے, وہ 10 کی کریں گے. ایسے ہی مریم نواز صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اسکیم شروع کی ہے, 5 مرلے پہ 15 لاکھ روپے کا قرضہ دیا بغیر سود کے. اور اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ مجھے پالیسی کا نہیں پتہ, لیکن پیسے بانٹنا پالیسی نہیں ہوتی. آپ کتنے 15 لاکھ روپے بانٹیں گے؟ جن کو ملے گا, جیسے پلاسٹک کارڈ ہے, چند لوگوں کو فائدہ تو ہوگا, لیکن اکثریت کو نقصان ہو جائے گا. کیونکہ وہ 15 لاکھ روپے عوام کے پیسے ہیں نا, ان کے ٹیکس سے آئے ہیں. اگر آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے, آپ اس 15 لاکھ سے آپ پرائمری ہیلتھ کیئر ٹھیک کر سکتے تھے,